بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ سال 1977 میں ایک امریکن پروفیسر اسمتھ ملر نے قرآن مجید میں کوئی خامی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ گیری ملر ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور وہ عیسائی مبلغ بھی تھا، اور جب بھی موقع ملتا وہ عیسائی مذہب کی تبلیغ شروع کر دیتا۔ اس کا خیال تھا کہ قرآن مجید میں خامی ڈھونڈ لینے سے مسلمانوں کو عیسائیت پر لانے میں بہت مدد ملے گی۔ پروفیسر ملر نے قرآن مجید پر تحقیق شروع کر دی۔ اس نے قرآن کریم کے ایک ایک حرف کا مطالعہ کیا، ایک ایک آیت کو بغور دیکھا۔ اس تحقیق میں اس نے اپنے ساتھ دیگر چند پادری جو کہ عیسائیت میں بڑا نام رکھتے ہیں ان کو ساتھ ملا کر قرآن شریف کی مکمل تحقیق شروع کر دی۔ اس نے تقریباً 1 سال صرف کیا، یعنی کہ 1 سال قرآن شریف کو پڑھنے اور تحقیق میں لگایا، ساتھ میں نکتہ چینی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا۔ تحقیقات کرنے کے بعد جو کچھ اس نے لکھا انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ لکھا۔ قرآن مجید کے بغور مطالعے کے بعد ملر نے لکھا کہ میں نے پہلا نتیجہ اخذ کیا کہ ایسی تحریر لکھنا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی چیز جس نے ملر کو متاثر کیا وہ اس کتاب مقدس کی کئی آیات کا ایک خاص انداز تھا۔ یہ وہی ملر تھا جو کہتا تھا کہ قرآن شریف کو نعوذ باللہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے، یہ صرف ایک کتاب ہے، لیکن تحقیق کرنے کے بعد اس کا نظریہ بدل گیا۔ اس نے مزید کہا کہ سورۃ النساء کی 82ویں آیت جس کا ترجمہ ہے تو کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو بے شک وہ اس میں کئی غلطیاں پاتے۔ اور سورہ بقرہ کی 23ویں آیت جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیغمبر پر اتاری تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید پر تحقیق کے بعد پروفیسر ملر نے دی امیزنگ قرآن کے نام سے ایک لیکچر دیا جس میں اس نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی مصنف نہیں ہے جو ایک کتاب لکھے اور پھر لوگوں کو چیلنج کرے کہ آؤ میری کتاب میں غلطی نکال کر دکھاؤ، جس طرح قرآن مجید میں بارہا کہا گیا ہے۔ اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ یہ وہی پروفیسر تھا جو قرآن شریف کو غلطی کی نظر سے، یعنی کہ اس میں سے نکتہ چینی یا غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھتا ہے، لیکن وہ اسے پڑھتے پڑھتے اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ وہی پروفیسر جو نعوذ باللہ قرآن شریف کے خلاف تھا وہ اس کے گیت گاتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو قائل کرتا ہے کہ یہ قرآن شریف محض کتاب نہیں بلکہ دنیا و آخرت میں زندگی گزارنے کا ایک انتہائی خوبصورت مجموعہ ہے۔ پروفیسر ملر مزید کہتا ہے کہ یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ قرآن پاک میں جو آیات مسلمانوں کی کسی شکست یا صدمے کے موقع پر نازل ہوئیں ان میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی اور مستقبل میں فتح کی خوشخبری سنائی گئی، جبکہ جو آیات کسی فتح کے موقع پر نازل ہوئیں ان میں غرور و تکبر سے بچنے کی تنبیہ کی گئی ہے اور مسلمانوں سے مزید جدوجہد اور قربانیاں طلب کی گئی ہیں۔ گیری ملر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کتاب آپ بھی لکھتا ہے تو وہ اپنی فتوحات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور شکست کو بھی ہیلے بہانے سے جیتی قرار دیتا ہے، لیکن قرآن مجید میں تسلسل کے ساتھ اور انتہائی منطقی انداز میں اس کے بالکل برعکس لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کسی ایک مخصوص وقت کی تاریخ بیان نہیں کی گئی بلکہ اس میں عام قوانین وضع کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے مابین تعلق کے خد و خال کا تعین کرتے ہیں۔ گیری ملر نے جب قرآن پاک کا یہ معجزہ دیکھا تو رونے لگا، اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی پوری کوشش کی مگر کوئی ایک غلطی بھی نہ نکال سکا، اور نکال بھی کیسے سکتا تھا کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس سے نہ کوئی غلطی نکال سکا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی غلطی ہے۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ گیری ملر نے 1977 میں قرآن مجید پر تحقیق کا آغاز کیا تھا اور محض 1 سال بعد 1978 میں انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی شدید مخالفت کے باوجود اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبد الاحد رکھ لیا تھا۔
اس کے بعد سے انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی دعوت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ وہ ٹی وی پروگرامز اور پبلک لیکچرز میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی انسان پر سب سے بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ ہدایت یعنی اسلام کے دائرے میں داخل کر دے۔ اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے اگر سب سے بڑی کوئی خوش بختی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اور خاص کر اللہ کا جو بڑا انعام ہے وہ یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو۔ اس سے بڑا کوئی انعام کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا اور آخرت میں نہیں ہو سکتا۔ مزید برآں یہ کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ کانٹوں سے اٹھا کر پھولوں میں خود بخود لے آتا ہے اور اسے برائی کے راستے سے اچھائی کے راستے پر لے آتا ہے۔ اسے دنیاوی اندھیرے سے اٹھا کر دنیا اور آخرت کے اجالے میں لے آتا ہے۔ بس انسان ذرا سی غور و فکر کرنے کی کوشش کرے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک اچھا سچا مسلمان بنائے۔ آمین۔